أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ جی آج الحمدللہ فجر کی نماز میں جو سورت پڑھی تھی، فجر کی نماز میں سورت الفاتحہ کے بعد امام کعبہ نے پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھی تھی، مکی سورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھی تھی۔ تو آج ہم سورت السجدہ کے تھوڑی سی میننگ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کیا احکامات نازل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی وقفے میں تقریباً 550 سال کا وقفہ آ چکا تھا۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی جو مکہ میں جو لوگ رہنے والے تھے وہ دین ابراہیمی میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتے کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، لیکن چونکہ بہت ٹھیک ٹھاک وقفہ آ گیا پیغمبر کے آنے میں، تو اس وجہ سے جو 550 سال کا جو وقفہ تھا، اس کے دوران لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، اور شرک کو بھی شرک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم تو دین ابراہیمی میں، یعنی اپنے آپ کو کریکٹ سمجھتے تھے۔ جب اس وجہ سے فرمایا کہ ایسی قوم کے یعنی تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں نہیں تھے، یعنی کہ جہاں آئے تھے وہ فلسطین والا علاقہ تھا، تو حضرت مکہ میں کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ کوئی اور یعنی ٹائم پیریڈ کافی لمبا ہو گیا تھا جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تھا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روح داد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سے درست کیا، یعنی اس کی نوک پلک جو ہے وہ صحیح کی انسان کی، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دی، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو نعمتیں گنوائی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی انسان کے اندر، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یعنی فرسٹ انسان تو وہی تھے، وہاں جو کریشن ہوئی ہے اس کے حساب سے، یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر ان کو آنکھیں دی، کان دیے اور دل دیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کان، آنکھ اور دل یہ ایسی آرگن ہیں جس سے ہم ہدایت لے بھی سکتے ہیں اور ہدایت سے
پھر بھی سکتے ہیں۔ یہ تینوں آرگن جو ہے وہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ تینوں آرگن جو ہے ہمیں رستے سے بھٹکا بھی سکتے ہیں۔ تو فرمایا تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، یعنی کہ تمہیں اتنی زبردست قسم کے آرگن ملے ہیں، لیکن اس کا ہم کب شکر ادا کرتے ہیں؟ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دل دیا۔ واقعی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان آرگن کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رول مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ ایسی بات ہے کہ یہ جب یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اب قرآن کے ذریعے بتا رہے کہ تم لوگ جو ہے نا دوبارہ سے پیدا ہوگے، زمین سے نکلو گے اور پیدا ہو کے اور کھڑے ہو کے دوبارہ سے بنو گے، تو یعنی کہ وہ اس بات پہ حیران ہو رہے کہ یہ کون سی نئی خبر ہے کہ جو قبر میں چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہر چیز ختم ہو گئی، پھر دوبارہ سے وہ بنے گا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیں جیسے کو تیسرے والا جواب مل رہا ہے نا کہ تم نے تو اللہ کی ملاقات کا انکار، یعنی کہ بالکل غفلت میں پڑے رہے، انکار بھی کر لیا، غفلت میں پڑے رہے، اور اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں تھا تمہیں، تو تم وہ چیز بھول گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس انسان کو بھول جائے گا جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ جیسے کو تیسا ٹٹ فار ٹیٹ، ظاہر یہی ہوگا اس دن روز قیامت۔ پھر فرمایا بس اب چکھو اس مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ نیک لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ یعنی کہ وہ ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پہ، ان کی باتوں پہ فوراً دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی تکبر نہیں آتا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا یہ نیکی کا جو تکبر ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ ابلیس نے بھی نیکی کا ہی تکبر کیا تھا نا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اس نے اتنے سارے سجدے کیے تھے، زمین کے ایک ایک ٹکڑے پہ اللہ کو سجدہ کیا، اور اپنے آپ کو بہت بہترین مخلوق سمجھنے لگا تھا۔ اس زمانے میں اس دور کی سب سے واقعی وہ بہترین مخلوق تھا، لیکن ہمیں تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تکبر ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے گھڑے میں جائے گا۔ تو جو بھی یعنی ہم اچھی صورت پہ انسان تکبر کرتا ہے، علم پہ تکبر کرتا ہے، اور کیا اقتدار پہ تکبر کرتا ہے، اور اسٹیٹس پہ تکبر کرتا ہے، اولاد پہ تکبر کرتا ہے، ڈگریوں پہ تکبر کرتا ہے، ٹیلنٹ پہ تکبر کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں مطلب کس نے دی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے کہ اب بعض دفعہ خواتین تو بھائی بہت اچھا کھانا پکا کے کہتی ہیں میرے جیسا کھانا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا؟ بالکل اچھا ہوگا، لیکن جب ہم یہ ایسے جملے بولتے ہیں نا تو ہمارے اندر کا تکبر جو ہے نا ہماری زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔
کہ ہم سب سے بہترین ہیں، میرے بچے جیسے تو کوئی گریڈ لا ہی نہیں سکتا. ایسے جملے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے انسان کے پاس. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے، ان جملوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اور پھر جو سجدوں کا تکبر ہے وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے. تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی جو ان کی ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کو آیات سنائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدوں کی کثرت ہوتی ہے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود تکبر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قبول فرمائے، یعنی ان چیزوں کو، اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھ دیتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. بستروں سے الگ رہتی مطلب یہ کہ فرائض کے علاوہ وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. خوف اور طمع کے ساتھ، خوف کس بات کا؟ اللہ سے ڈرنا کس طرح ہے؟ یعنی کہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم جن بھوت سے ڈرتے ہیں یا سانپ سے ڈر جاتے ہیں، شیر سے ڈر، وہ ڈر نہیں. ڈر یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم کس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم سے راضی رہے. اور طمع کس بات کی؟ کہ اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے. یہ ہماری طمع ہونی چاہیے، ہماری خواہش ہونی چاہیے. اللہ کو طمع کے ساتھ، یعنی کہ امید کے ساتھ پکارتے ہیں. یہ اتنی پکی امید ہوتی ہے، وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی، بارگاہ الہی میں قبول کی جائیں گی. اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صرف یہ کہ اپنی ذات پر ہی نہیں لگاتے بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. اور اس وجہ سے سوشل ویلفیئر کے کام نہیں کرتے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی واہ واہ کریں، یا ان کی اس میں وہ ریاکاری کرتے ہیں. نہیں، بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں اللہ نے ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اور اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یعنی کہ دنیا میں ہی ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک انسان کے پاس ڈگری ہے اور دوسرے کے پاس ڈگری نہیں ہے تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. جب دنیا میں ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ ایک بندے نے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی اللہ کی عبادت کی ہے، اتنے سوشل ویلفیئر کے کام کیے ہیں، اور اس کے اپوزٹ ایک بندے نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اور کبھی کسی کا خیال بھی نہیں کیا اس نے. تو دونوں کا درجہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں کیسے ایک جنت میں ایک ساتھ جا سکتے ہیں؟ ایک بندے نے بہت کام کیا، ایک بندے نے کچھ بھی نہیں کیا. دونوں برابر بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم یہ رول نہیں کر سکتے نا کہ ایک جاہل کو بھی ہم ڈاکٹر کی طرح عزت دیں. جیسے ڈاکٹر کی ڈگری ہے یا ڈاکٹر کی جو عزت ہے، ویلیو ہے، وہ ایک جاہل کی تو ویلیو نہیں ہوتی ہے نا. ظاہر ہے جو جتنا کمائے گا اتنی عزت کمائے گا، اس کی اتنی عزت ہوگی، اور جو نہیں اپنے لیے کچھ کر سکے گا اس کی کون عزت کرے گا؟ تو فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس ایسے ٹھکانے سے بچائے. اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک نبی ایک ایک بندے کے پاس جا کے قرآن کی آیات سناتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ابھی اپنے گھر میں آ کے بیٹھ، یعنی جہاں سے باہر سے آتے تھے اور گھر میں آ کے بیٹھ کے فوراً اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے چلو فلاں کے گھر. تو صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی تو وہیں سے تو آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی اس کی ہدایت کی نہ ہو اور یہ گھڑی اس کی ہدایت کے لیے ہو. سبحان اللہ، وقت وقت کی بات ہے نا، انسان کا کبھی دل کیسا ہوتا ہے، کبھی موڈ کیسا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے. اور کتنی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے پاس جا کر قرآن کی آیات سناتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا صبر تھا ایسے مطلب انبیاء علیہ السلام کے پاس کتنا صبر تھا. اور لوگ ہیں کہ جھٹلاتے جا رہے تھے، جھٹلاتے جا رہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر جھٹلاتے ہیں تو ان کا بدلہ تو میں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یعنی کہ میں ہی ان کے لیے کافی ہوں گا. ایسے مجرموں کو تو ظاہر ہے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،